بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام رمضان مبارک کی تیاری کرنی شروع فرما دیتے تھے کہ عبادات میں کثرت کرتے، روزے کثرت سے رکھتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام جتنے کثرت سے روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اتنے روزے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اہتمام کے ساتھ کثرت سے نہیں رکھا کرتے تھے۔ حضور نبی علیہ السلام نے شعبان کی روزے کی، شعبان کے مہینے کی، شعبان کی راتوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینہ شعبان کے مہینے کے اندر، کیونکہ یہ مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے اور رمضان کی ابتدا یعنی کہ رمضان سے پہلے آنا، یعنی کہ یہ مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان سے آگے آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، تو یہ مہینہ جاری اور ساری ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ نصیب فرما۔ اس مہینے کے اندر عبادات میں کثرت کرنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنی، اور نفلی روزے جتنی انسان کی طاقت حیثیت ہو اس کے مطابق نفلی روزے رکھنے، تاکہ ہمارا نفس اس کی طرف مائل ہو چکا ہو، تیار ہو چکا ہو کہ ہم نے رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ اسی طرح عبادات میں گزارنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان کے روزے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور لیلۃ البراء یعنی شب برات کی رات 14 اور 15 کے درمیان کی جو رات ہے شب برات، اس رات کی عبادت کی فضیلت بیان فرمائی، اور دوسرے دن اگلے دن 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں اعمال تقسیم کرتے ہیں، جن لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے فوت ہونا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے رزق دینا ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی کائنات کے جو معاملات واقعات رونما ہونے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں اور میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مقدار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو رمضان 14 شعبان کی رات کو عبادت کرنی اور اگلے دن 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کی حدیث مبارکہ میں بہت فضیلت آئی ہے۔ تو مختلف روایات 15 شعبان کے روزوں کے حوالے سے حدیث میں ملتی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کا پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا اکثر مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی دوسرے مہینوں میں 2 ماہ لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بھی پورے روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان مبارک کے مہینے تو ویسے فرض روزے ہیں وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ میں نے پورے سال میں 2 مہینے لگاتار آپ علیہ السلام کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا اکثر مہینہ روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔
اور اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور حدیث روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے یہ پسند تھے۔ یہ حدیث مبارکہ امام ابو داود نے اپنی حدیث مبارکہ کی کتاب، جس میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا، ابو داود شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اسی قدر کسی اور ماہ میں آپ علیہ السلام کو میں نے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس مہینے میں غافل ہوتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ شعبان کا مہینہ رجب کے بعد اور رمضان مبارک سے پہلے آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب، جس میں انہوں نے احادیث کو جمع فرمایا، نسائی شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا کہ حضور نبی علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ آپ ہر سال اس مہینے کے اندر بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک ہم لوگ امت کے لیے ایک ترغیب تھی، جس طرح میں روزے رکھتا ہوں، عبادات کرتا ہوں، اسی طرح آپ بھی رمضان سے پہلے اسی طرح عبادات کریں، تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ اس میں عبادت کرنی یہ آسان ہو جائے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔